کہنے لگا، میں نے کہا ضرور گدگدی کر دی ہوگی، انگوٹھا کیوں پکڑا بیچارہ نے؟ یہ چٹکی کاٹ لی ہوگی، شریف آدمی مرنے کے بعد کیوں انگوٹھا پکڑے کسی کا؟ اس نے کہا حضرت میرا انگوٹھا چھوڑ دو، مجھے پتا ہے آپ مرے نہیں ہو۔ تو پھر ڈرامہ کرن دیا سی جو مریا نہیں تھے۔ اب انگوٹھا پکڑنا یاد رہا، استنجا کرواتے ہوئے انگوٹھا کیوں نہیں پکڑا؟ اب انگوٹھا پکڑنا یاد رہا، کپڑے پھاڑتے ہوئے انگوٹھا کیوں نہیں پکڑا؟ 400 روپے کا سوٹ نہ خراب کرو، میں اٹھا کے اتار دیتا ہوں، غسل خانے سے غسل کر کے آ جاتا ہوں، کفن بھی خود پہن کے آ جاتا ہوں۔ مالک کہتا ہے پوچھو ان سے جن کو تم پوچھ رہے ہو، ان کے چلنے والے پاؤں ہیں؟ مر گئے، پاؤں نے کام چھوڑ دیا، مر گئے، ہاتھوں نے کام چھوڑ دیا۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنے؟ قل ادعوا شرکاءکم، پہلے یہ چیلنج ہے، کیا ان کے ہاتھ ہیں، ان کے پاؤں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان کے کان ہیں؟ پھر قرآن چیلنج کر رہا ہے، قل ادعوا شرکاءکم، سارے پیر بابے اکٹھے کر لو، سارے شریک اکٹھے کر لو، جن جن کی قبروں کا طواف کیا ہے بلا لو، جن جن کو پکارا ہے بلا لو، جن جن کو غوث اعظم کہہ کر ساری عمر اس کی صدائیں لگاتے رہے، پکار لو۔ ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر جاؤ میرے خلاف، جو جی آتا ہے کر گزرو۔ رب محمد کی قسم یہ سارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پیر ہو یا بابے ہو، یہ قبریں ہو یا مزار ہو، یہ بت ہو یا صنم ہو، مرنے کے بعد اس دنیا سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اگلے جہاں سے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ مالک کہتا ہے چیلنج ہے، نبی چیلنج کرو انہیں، کہو سارے اکٹھے کر لو، پھر جو جی میں آتا ہے کر گزرو۔ کیوں اہل توحید کس بنیاد پہ اتنا بڑا چیلنج دیتے ہیں؟ میری داڑھی میں یہ 4 بال سفید ہیں، چیلنج ہے رب محمد کی قسم، کائنات کا کوئی پیر کوئی فقیر یہ رب کے سفید کردہ بال کو کالا کر دے۔ ارے جو بالوں کو کالا نہیں کر سکتے وہ ایڈا بڑا بال کیسے دے سکتے ہیں؟ پیر دیتا، پیر بخشا، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، امام بخش، عبد الرسول، عبد النبی، عبد الزہرا، عبد الامام، ایک سفید بال کو کالا نہیں کر سکتے۔ یہ سارا کچھ کون کر سکتا ہے؟ قرآن سے سنیے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اور میرا ولی، میرا مددگار، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میرا غوث اعظم، میرا بگڑی بنانے والا، مجھے رزق دینے والا، مجھے شفا دینے والا، مجھ پہ بیماریاں اتارنے والا، مجھ پہ مصیبتوں کو دور کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ خیبر میں مدد اللہ نے کی، بدر میں مدد اللہ نے کی، حنین میں مدد اللہ نے کی۔ اللہ جب چاہے اپنے بندوں کی، نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مدد کے لیے پکارو، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، تم اللہ کو چھوڑ کر، اب غور کیجئے اس آیت کے ایک لفظ پہ، من دونہی، اللہ کے علاوہ۔ اب اللہ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے سب کو پکار لو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، مالک کہتا ہے یہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ اپنی مدد کی طاقت رکھتے، نہ تمہاری مدد کی طاقت، نہ اپنی مدد کی طاقت۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، نہ تمہاری مدد کی طاقت ان کے پاس، نہ اپنی مدد کی طاقت، اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ
سنتے، مرنے کے بعد مردے کو پکار لو مردہ بھی نہیں سنتا، اس طرح سے رشتہ ہی ختم۔ ایک اور قرآن حکیم کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ مجھے پتا ہے کچھ بھائیوں کو غصہ ضرور آتا ہوگا میری باتوں سے، یہ باتیں کڑوی لگتی ہوں گی، لیکن مجبور ہوں، محمد کریم کے منبر پہ کھڑا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امام الانبیاء کی وراثت ہے، اس منبر پہ اگر حق کو بیان نہ کیا جائے، قیامت کے دن اس منبر پہ کھڑے ہونے والے کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ یہاں کھڑے ہو کے جس سے کہانیاں میں بھی سنا سکتا ہوں، زلیخا کی باتیں مجھے بھی کرنی آتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہاں پر کھڑے ہو کے ڈر لگتا ہے اگر اللہ کی توحید کے آوازے کو نہ پہنچایا اور آسمان والے نے قیامت کے دن پکڑ لیا تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ آئیے اللہ کی کتاب کے آوازے کو سنیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، دنیا والوں نے اللہ کے علاوہ معبود پکڑ لیے۔ کسی کو زبان سے معبود کہنے پر معبود نہیں بنتا، اگر اس کے ساتھ وہ اعمال کیے جائیں جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں تو اس کو معبود بنا لیا گیا۔ اگر اس پہ سجدے ہو رہے، طواف ہو رہے، رکوع ہو رہے، قیام ہو رہے، پکارا جا رہا، دل میں اس کی محبت ہے اور اس کا ڈر ویسا جیسے اللہ کا ہونا چاہیے پیدا ہو گیا، آپ اسے الہ کہو یا نہ کہو، معبود کہو یا نہ کہو، عملاً آپ نے اس کو اپنا معبود تسلیم کر لیا۔ مالک فرماتا ہے انہوں نے اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنایا، جن کو معبود پکڑا، ان کی کیفیت لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، کسی چیز کو پیدا کیا کریں، وہ تو خود پیدا ہوئے۔ اللہ کہتا ہے یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، یہ خود پیدا ہوئے، لیکن جنہوں نے اللہ کے پیاروں کو اللہ کا شریک بنایا۔ ایک ظالم کہتا ہے کہ اللہ اس وقت تک کائنات میں کوئی چیز پیدا کرتا ہی نہیں ہے جب تک ہمارے 12 اماموں کو واسطہ نہ بنا لے۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، میں کوئی زیادہ پرانے مجتہد کا نام نہیں لے رہا، آقا سید محمد شیرازی، انہوں نے 3 جلدیں لکھی ہیں من فقہ الزہرا، اس کا نام ہے۔ بی بی کے اسی خطبے کا حوالہ دے کے فرمایا لوگوں تم نے کیا سمجھا، کیا کہہ رہی ہے بی بی کہ ہم خالق میں اس کا وسیلہ ہیں، یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ تک ملاتے ہیں۔ محمد شیرازی فرماتے ہیں بی بی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم ہو یا غضنفر، چونٹی ہو یا ہاتھی، جن ہو یا بشر، انسان ہو یا فرشتہ، کوئی شے اللہ خالق کرتا ہی نہیں جب تک درمیان میں وسیلہ ہم نہ بنے۔ اب میں نے اتنا بڑے مجتہد کے حوالے سے ایک بات کی، اب میں تمہیں تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تو سید محمد شیرازی کا فکر ہے کہ کوئی شے خالق ہو نہیں سکتی جب تک یہ 14 درمیان میں وسیلہ نہ بنے۔ کیوں خلق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ حمدانی صاحب کون کہتا ہے، وہ شے ہو جاتی ہے۔ اب جسے کہا جا رہا ہے کہ ہو جا، اس میں ہونے کی صلاحیت تو ہو۔ ایک شے وجود ہی نہیں رکھتی، بس وہ زبان بے زبانی سے ارادے میں کہتا ہے ہو جا، نہ ہونے کو ہونا کرنے والے یہ 14 ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مالک کہہ رہا ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو یہ کسی چیز کو پیدا کر ہی نہیں سکتے، اور یہ کیا پیدا کریں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ خود مخلوق ہے اللہ کی۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ اپنی جانوں کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔
اور اللہ کی قسم اگر سیدنا علی اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک ہوتے جیوں کا کہ اس فتنے کا مقابلہ کیوں کرنا پڑتا، وہ کیوں شہید ہوتے، ان کے بیٹے حسن کو زہر کیوں دیا جاتا، سیدنا حسین کربل میں کوفی ظالموں کے ہاتھوں خاندان کیوں کٹواتے، اگر ان کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہوتا کم از کم اپنی جانوں سے تو نقصان کو دور کر دیتے۔ نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں، نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں، پیدا کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، جن کو تم پکار رہے ہو، جن کی صدائیں لگا رہے ہو، نہ ان کے ہاتھ میں موت، نہ زندگی، نہ دوبارہ اٹھایا جانا، ان تمام چیزوں کا مالک عرش والا اللہ ہے۔ آپ جتنا مرضی سمجھا لیں، جتنا مرضی بتا لیں، قرآن حکیم کے یہ آوازیں سننے کے باوجود آج عوام کو درس کیا دیا جاتا ہے۔ آئیے تصویر کا یہ رخ بھی دیکھ لیں۔ ایک قوال غیر اللہ کو کس طرح پکار رہا ہے، اس کی قوالی سنیے۔ کہتے ہیں اقربا کیوں رو رہے ہو، کوئی تنہا نہیں ہوں، اے میرے دوستو، اے میرے عزیزو، میری محبت کرنے والو، کیوں رو رہے ہو، میں کوئی تنہا نہیں ہوں، غلام غوث اعظم، غوث اعظم ساتھ ہے، رونے کی فکر نہیں ہے، رو کیوں رہے ہو، میں پیر عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں اور عبد القادر جیلانی میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ منکرو نارے جہنم سے ڈرو، حشر میں ہوگا نظام دستگیر، اے پیر جیلانی کو نہ ماننے والوں، حشر میں پیر عبد القادر جیلانی کا نظام ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی، یہ جو چاہے گا کر گزرے گا۔ امام الانبیاء حسنین کی ماما سے، لخت جگر سے، علی کی زوجہ سے، خاتون جنت سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے فاطمہ عمل کرنا، بیٹی پکڑی گئی، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اگر رب نے کسی مسئلے پہ پکڑ لیا، میں محمد تیرا بابا تجھے نہیں چھڑا سکے گا۔ اور یہاں کہہ رہے پیر جیلانی کو نہ ماننے والے منکرو ڈرو، قیامت کے دن پیر جیلانی کا نظام ہوگا، اور ہم کہتے ہیں رب کے ساتھ شرک کرنے والے لوگوں ڈر جاؤ کہ قیامت کے دن صرف رب کا ہی نظام ہوگا۔ میرے نبی نے کہا ہے میری امت کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن تم آؤ، تمہاری گردن اونٹ کے منہ میں ہو، وہ بلبلا رہا ہو، تم مجھے تلاش کرتے ہوئے آ کر کہو مدد کرو اللہ کے نبی، جان چھڑا دو، میں ایک ہی جواب دوں گا، قد بلغ، میں دنیا میں پوری شریعت بتا کر آیا تھا، عمل کرتے تو جان چھڑ جاتی۔ لیکن یہاں درس کیا دیا جا رہا ہے، قرآن کی ساری آیات جو آپ کو سنائی اس کو دل میں تازہ رکھیے، یاد رکھیے اور سنیے۔ قوال کہتا ہے پکارو شاہ جیلا کو، پکارو شاہ جیلا پیر عبد القادر جیلانی، پکارو شاہ جیلا کو، پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارو۔ سہارا نہیں، وہ پیر عبد القادر جیلانی کو پکار لے، قسمت بدل جائے گی، اور قرآن کہہ رہا ہے دنیا والو رب کو پکار لو، قسمت بدل جائے گی۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،